السلام علیکم ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے ساتھ بہت ہی ایک انٹرسٹنگ پرسنالٹی، آپ کا ان سے پہلے ہو چکا ہے تعارف، ہم انہیں پروگرام میں بلایا تھا اور پروگرام بہت لوگوں نے پسند کیا تھا اور ہمیں بتاتے رہے بار بار کہ جی انہیں دوبارہ بلائیں، لیکن وہ ماشاءاللہ بہت مصروف انسان ہے، ہمہ جہت زندگی ہے ان کی، تو انہیں ڈھونڈنا، انہیں پن پوائنٹ کرنا اور انہیں لانا پروگرام میں کافی مشکل ہے۔ وہ ماشاءاللہ بہت سی ایکٹیویٹیز ہیں ان کی زندگی کی، ماشاءاللہ شادی شدہ، بال بچے دار انسان، بال تو پتہ نہیں آپ دیکھ ہی لیں گے تو جنید، تھینک یو ویری مچ فار بینگ ہیئر اینڈ گیونگ اس ٹائم۔ ہمیں پتہ ہے کہ آپ بہت زیادہ مصروف ہیں، لیکن یہ چیزیں اتنی امپورٹنٹ چیزیں اکٹھی ہو گئی تھیں کہ آپ کے پرسپیکٹیو کے اور آپ کے ویو پوائنٹ کے بغیر ہم انہیں سمجھنے سے قاصر ہیں پوری طرح سے، کیونکہ آپ امریکن پالیٹکس میں جو رول آپ نے پلے کیا اور جتنی تیزی سے ماشاءاللہ آپ اوپر آئے ہیں اس میں، اور جس طرح سے آپ کو امریکہ کی دونوں پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ جانتے ہیں اور جیسے آپ اپنا امپیکٹ کریٹ کر رہے ہیں، وہ اس ریئلی امپریسو۔ آپ میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں، میں یہ اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں یہ سب چیزیں، آپ میں بہت تنقید بھی کرتا ہوں، آپ کو میں ایڈوائس بھی کرتا ہوں، لیکن ان سب چیزوں سے مبرہ ہو کے، ان سے قطع نظر، آپ نے ماشاءاللہ بہت سیریس کام کیا اور بہت اچھا کام کیا، جس میں میں اور شعیب جو چیزیں بہت سی ڈسکس کرتے رہتے ہیں ہم لوگ پروگرام میں بھی، اور ہمارے ویورز کو بہت شدید اس کی ضرورت ہے، آپ وہ پریکٹیکلی کر رہے ہیں۔ تو بتائیے آپ تھوڑا سا ہمیں کہ آج کل کیا ہو رہا ہے، اور اس کے بعد پھر ہمارے ذہن میں بہت سی باتیں، بہت سے سوالات ہیں جو ہم آپ سے پوچھیں گے۔ تو بہت بہت شکریہ آپ کے آنے کا، ویلکم ٹو دا پروگرام۔ Thank you, Ziad bhai, and thank you, Shoaib bhai. Thank you so much. First of all, happy 250th anniversary for Declaration of Independence. Kafi sare events chal rahe the. We were busy in those events. Kafi communities were showing the patriotic side of them. Last week, I was on a South Asian community event. It was a big event. وہ لوگ 250th اینیورسری سیلیبریٹ کر رہے تھے۔ دیکھیں، ہم سب نے مل کے ابھی ریسنٹلی امریکہ کی 250th اینیورسری سیلیبریٹ کی ہے، ڈکلیریشن آف انڈیپینڈنس کی۔ زیاد بھائی آپ نے بھی کچھ ایونٹ اٹینڈ کیے ہوں گے۔ میرا ریزن 250th اینیورسری کو لانے کا یہ ہے کہ امریکہ جو جس دور سے ابھی گزر رہا ہے، جو میسو پولرائزیشن ہے ہماری پالیٹکس میں، اور فیئر بیس اور ہیٹ بیس پالیٹکس چل رہی ہے، میں ابھی ایک ایکسیس ایک آؤٹ لیٹ میں اس کا آرٹیکل پڑھ رہا تھا کہ کس طرح ریپبلکن یا ایون ڈیموکریٹس دے بوتھ ہیو نتھنگ، لیکن ان کے جو اسٹریٹجسٹ ہیں وہ ہیٹ اینڈ فیئر بیس پالیٹکس پہ ابھی کام کریں گے مڈ ٹرم میں۔ تو مطلب 250 سال ہمارے گزر گئے ہیں بینگ پراؤڈ امیرکن، لیکن وی آر گوئنگ تھرو سم تھنگ وچ از انپریسیڈنٹڈ، جو ہماری فارن پالیسی ہے۔ I would like to bring thank you Ziad bhai, thank you Shoaib bhai, thank you so much to bring me on your show. Last week میں 250th anniversary کے ایک پروگرام میں تھا، ساؤتھ ایشین کمیونٹی، امریکن کمیونٹی نے آرگنائز کروایا ہوا تھا، اینڈ دیٹس ریمائنڈیڈ می کہ ہم لوگ ایز این امیرکن اور امریکہ ایز اے کنٹری 250 سال گزار چکا ہے، رائٹ؟ اور ابھی ہمارے جو پولیٹیکل حالات ہیں وہ انپریسیڈنٹڈ ہیں، اسپیشلی جو میسو پولیٹیکل پولرائزیشن ہے۔ میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا ایکسیس آؤٹ لیٹ کا کہ کیسے ابھی ریپبلکن اسٹریٹجسٹ دے آر پلاننگ کہ دے ول ڈو اے فیئر بیسڈ ہیٹ بیسڈ پالیٹکس اگینسٹ ڈیموکریٹس، اینڈ موسٹ پرابلی ڈیموکریٹس ول بی تھنکنگ دا سیم تھنگ۔ میرا پوائنٹ یہ ہے بات کرنے کا کہ ایشو بیسڈ پالیٹکس پیچھے رہ گئی ہے امریکہ میں، اینڈ اٹس جسٹ آل فیئر مانگرنگ اینڈ ہیٹ بیسڈ پالیٹکس، سو وی آر آل سفرنگ ود دیٹ۔ اینڈ اگر ہم فارن پالیسی کے فرنٹ پہ دیکھیں تو اٹس دا سیم تھنگ۔ میں اپنے کلیگ سے بات کر رہا تھا کہ آئی واز نیور ایکسپیکٹنگ کہ ہماری فارن پالیسی جو ہے وہ پروفیسیز پہ رن ہوگی۔ آپ لوگوں نے پاکستان میں دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، بڑے ہوئے ہیں کئی پروفیسیز، someone will come، کوئی جھنڈا گاڑ دے گا۔ سو the point is we need new leadership which is missing۔ ہماری اگر آپ دیکھیں دونوں ڈیموکریٹس اور ریپبلکن میں دیر از نو لیڈرشپ۔ ہماری کچھ لیڈرشپ اگر آپ ڈیموکریٹ سائڈ پہ کچھ لوگ ممدانی کو کہتے ہیں، کچھ ریپبلکن پارٹی میں کچھ ینگ آ رہے ہیں جو فلوریڈا میں ہیں، جیسے فش بیک ہے، باقی لوگ ہیں ویری ینگ پالیٹیشینس، جو ان کو ٹریکشن مل رہی ہے۔ کس سے مل رہی ہے ان کو؟
बेबी बूमर से नहीं मिल रही, उनको यंग रिपब्लिकन्स या यंग डेमोक्रेट से मिल रही है, क्योंकि वो इश्यूज पे बात कर रहे हैं. वो कह रहे हैं कि अमेरिका फर्स्ट है, वो कह रहे हैं कि हमारे जो यूथ है या यंग है वो घर नहीं खरीद सकते, वो दे आर हायर टैक्सेस, ग्रोसरीज के प्रॉब्लम्स हैं, इन्फ्लेशन इतनी हाई है. लेकिन अगर आप ओल्ड गार्ड पॉलिटिशियंस को देखें, वो जो इश्यूज हैं वो मीलों दूर हैं अपने वोटर से. सो आई विल स्टॉप हियर, दैट्स व्हाट आई एम सीइंग, एंड हम लोग बात करते हैं और जस्ट वर्किंग अराउंड दोस इश्यूज. आई एम ग्लैड जुनेद आपने शुरू किया. 250th एनिवर्सरी जो है ये ऐसा माइलस्टोन होता है किसी भी कौम के लिए या मुल्क के लिए जहाँ पे वो रिफ्लेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है. अमेरिका हैज़ बिन सेल्फ प्रोक्लेम्ड लीडर ऑफ द फ्री वर्ल्ड. उसमें ऑफ कोर्स अमेरिकन सिविलाइजेशन मॉडर्न टाइम्स में जिस हाइट को इसने टच किया है और जो इसने इनोवेशंस और जो इसने प्रोग्रेस की है और जिस तरह से दुनिया को इसने रास्ता दिखाया वो अनप्रेसिडेंटेड है. इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका में भी एक रेडिकल जो वॉर हॉक एलिमेंट है जिसने हमेशा अमेरिका को वॉर की तरफ धकेले रखा है. लेकिन उसके बावजूद अमेरिका ने दुनिया के ब्राइट तरीन दिमागों को यहाँ पे अट्रैक्ट किया है. अमेरिका ने बहुत सी चीज़ों में लोगों को एक रास्ता दिखाया है. अमेरिकन पीपल आर वेरी वेलकमिंग. इन्होंने हमेशा खुले दिल से दूसरों को कबूल किया. ऑफ कोर्स देयर रेडिकल एलिमेंट्स जो अपोज करते हैं इन चीज़ों को और वो किसी तरह एडमिनिस्ट्रेशन में भी आ जाते हैं. तो बिफोर गोइंग फर्दर और आपसे हम डीप डाइव करें इसमें, मैं आपसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ. आप गिवन जो कुछ भी अभी है, एक दिन आप उठते हैं, आपको कॉल आती है, जो बहुत से ऐसे लीडर्स हैं हमारे पॉलिटिकल लीडर्स, वो तंग आ चुके हैं अमेरिका के सिस्टम से. वो कहते हैं यार हम एक पैरेलल एस्टेब्लिशमेंट बनाना चाहते हैं, हम एक ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं और तुम उसका प्लेटफॉर्म लिखोगे. 3 टॉप की क्या चीज़ें हैं जो आप उस प्लेटफॉर्म में ऐड करेंगे? सबसे पहले दैट प्लेटफॉर्म नीड्स टू बी वेरी डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड उसकी लीडरशिप होगी. जो ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्स्टिट्यूशन होगा, इट हैज़ टू बी अगेन डेमोक्रेटिक. एंड मैं कैन यू जस्ट रिपीट द क्वेश्चन ज़्यादा भाई, सॉरी. मुझे क्वेश्चन वेरी सिंपल है. देखिए, आप सुबह उठे सो के, आपने देखा मैसेज आया हुआ है आपके फ़ोन पे, वो हमारे जो प्रोमिनेंट पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो तंग आ चुके हैं मौजूदा निज़ाम से, 2 पार्टी सिस्टम से, जिसमें आप देखते हैं कि दोनों पार्टीज डिफरेंट पैकेजेस में सेम प्रोडक्ट बेच रही हैं. वो कहते हैं यार हम तंग आ चुके हैं, हम नई पार्टी बनाना चाहते हैं. तो जुनेद, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम प्लेटफॉर्म लिखो हमारी नई ऑर्गेनाइजेशन का. उसमें 3 टॉप की चीज़ें क्या होंगी? राइट. सबसे पहले ऑफ कोर्स द कॉन्स्टिट्यूशन विल बी बेस्ड ऑन डेमोक्रेसी. ऑल गिवन चीजें जो है ना, जो कॉस्मेटिक और जो समझिए एक फाउंडेशनल चीजें जो दोनों पार्टियों के हमें नजर आती हैं, वो तो ठीक है. डेमोक्रेटिक होगा, कॉन्स्टिट्यूशन पे बेस होगा, ये चीजें तो दोनों पार्टीज में भी हैं, ठीक है ना? एब्सोल्युटली है. हाँ, तो आप क्या देखते हैं वो 3, मैं इसे रिफ्रेश कर देता हूँ कि 3 टॉप के कंटेम्प्रेरी इश्यूज क्या हैं? नौजवानों के, बेबी बूमर्स का आपने जिक्र किया, तो वहां से हम जेन ज़ियर्स पे और जेन एक्स पे, मिलेनियल्स पे आते हैं. उनके बारे में आप ये बताइए कि 3 टॉप के इश्यूज क्या है जो आप इंक्लूड करेंगे अपने? जी एब्सोल्युटली, वेरी गुड क्वेश्चन. देखिए, सबसे पहले जो यूथ के और यंग के जो इश्यूज हैं वो क्या हैं? गुड एजुकेशन है, affordability है. Affordability is a big thing. Even after higher education, they have no clue what they will be doing. हमारी even अमेरिका में भी, it's not very young country. We have a broader big baby boomer generation. लेकिन there are a lot of youth and young, उनके पास they don't have jobs what they deserve. So skill based education and affordability, taxes. The reason I mentioned taxes, अभी मैं congressional candidate से बात कर रहा था, तो Republican congressional candidate से, तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार on a Republican side आप there is a whole rhetoric के socialism and communism is an enemy. So what is your solution, right? क्योंकि socialism जो है वो बात करता है, why it attracts people, especially in lower working class area, और जो क्योंकि it just talks about providing those basic necessities जो आपको आपकी daily life को support करती हैं चीजें, right? And on those things Mamdani won, right? और वो सब they're related to affordability.
मैंने उसको पूछा तुम्हारा क्या सोल्यूशन, मतलब कैपिटलिज्म इज वन थिंग, बट कैपिटलिज्म को हम देख चुके हैं, राइट, इट क्रिएटेड a trillionaire, oligarchs and everything, but it promotes competition. तो उसका solution ये था कि मैं up to $200,000 मैं tax reduce करूँगा, just 5% tax up to $200,000, right? So bringing down the taxes, education, and affordability, those are the main platform Americans need. There's nothing else. Okay. So आप ये समझते हैं कि अभी जो आपने रिसेंट चेंजेस देखिए मैं आपको मैं ये चाहता हूँ कि पिछले 50 साल में ना रेगन से आप शुरू हो जाएं, जिमी कार्टर तक हमें है कि जिमी कार्टर ने एक काइंड ऑफ ब्रेक लगाई थी जो सिस्टम पहले चल रहा था उससे, तो उसने थोड़ी सी कोशिश की थी, वहाँ से लेके ट्रम्प की पहली टर्म तक आप कैसे आप देख रहे हैं पॉलिटिकल सिस्टम को और उसके असरात को, लोगों पे जो असरात हुए, रेगन था, फिर बुश और फिर क्लिंटन, उसके बाद फिर दूसरा बुश, फिर उसके बाद बराक ओबामा आया और फिर बराक ओबामा के बाद डोनाल्ड ट्रम्प की पहली टर्म आई, तो वहाँ तक आप मुझे थोड़ा सा इसका एक खुलासा बताइए, आप कैसे देखते हैं इस पूरी एवोल्यूशन या डेवोल्यूशन जो भी आप समझते हैं। देखिए जो रेगन था ना, अमेरिका फर्स्ट का जो स्लोगन था ना, वो बेसिकली रेगन ने रेज किया था. रेगन वाज रियली अमेरिका फर्स्ट, एंड रेगन रियली वर्कड फॉर वर्किंग क्लास. रेगन की एंड नो डाउट ही वाज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रेसिडेंट इन अमेरिकन हिस्ट्री. रेगन से आते आते प्रेसिडेंट ट्रम्प तक अमेरिका बेसिकली हैव लॉस्ट देयर वर्किंग क्लास, और जो वर्किंग क्लास के इश्यूज हैं, जो यूथ के इश्यूज हैं. सो न्यू कॉन्स आपने मेंशन किया, हॉकिश पॉलिसीज का. सो बुश तक पहुंचने तक जितनी हम अमेरिका के जितनी वॉर्स में गया, जितनी फॉरेन इश्यूज के, इराक, अफगानिस्तान, देन अगेन इराक. नाउ जब ट्रम्प का दौर आया, जब ट्रम्प ने स्पेशली इन सेकंड टर्म ट्रम्प ने जब बोला कि पीस थ्रू स्ट्रेंथ एंड नहीं अभी नहीं, पहले सेकंड टर्म पे नहीं जाना, अभी बाइडेन से पहले था, ट्रम्प की पहली टर्म तक रुकना है आपको. ठीक है, ट्रम्प की फर्स्ट टर्म तक आते आते अमेरिका इतना ज्यादा पोलराइज्ड हो गया कि फार लेफ्ट, बहुत फार लेफ्ट पे चला गया, फार राइट, बहुत फार राइट, दोनों पार्टीज, डेमोक्रेट और रिपब्लिकन पार्टीज इतनी पोलराइज्ड हैं कि आप प्राइमरी नहीं जीत सकते एज अ कैंडिडेट उनके, अगर आप इधर डेमोक्रेट साइड पे बहुत लेफ्ट पे हैं या रिपब्लिकन साइड पे बहुत राइट पे हैं, और वो फ्रिंज इश्यूज पे आप प्राइमरी जीतते हैं. क्या वजह उसकी, क्यों आप समझते हैं कि पोलराइजेशन क्यों बढ़ी है इतनी ज्यादा? देखिए उसके जो सबसे मेन रीजंस हैं, एक टेक्निकल रीजन है, पॉलिटिकल रीजन है कि ओवर टाइम जो जैसे पाकिस्तान में हल्का बंदियां वगैरह कहते हैं, जेरी मैंडरिंग, जो ग्राउंड की मैं टेक्निकल चीज आपको बता रहा हूँ कि इवन अमेरिका में, जैसे पाकिस्तान में या बाकी जो थर्ड वर्ल्ड जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं, उसमें हल्का बंदियां करते हैं पॉलिटिशियन अपनी मर्जी से, उसमें अपनी मर्जी के वोटर्स जो हैं अपने हल्के में, ताकि दे कैन इजीली विन. तो वहाँ यानी 50-60 साल में करते करते अमेरिका में इतने सेफ डिस्ट्रिक्ट्स क्रिएट हुए हैं, ठीक है, कि जो रिपब्लिकन सेफ डिस्ट्रिक्ट्स हैं या डेमोक्रेट सेफ डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कि उधर आप यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द जनरल इलेक्शन. आप प्राइमरी में एज अ रिपब्लिकन जीतेंगे, एज अ डेमोक्रेट जीत जाएंगे, तो जनरल इलेक्शन में यू विल बी द विनर. तो दैट प्रोवाइड्स यू अ सेफ सीट. जब आपके पास वो सेफ सीट आ जाती है आपके डिस्ट्रिक्ट में, तो इसका मतलब है कि इट्स नॉट स्विंग. जो बाकी जो इश्यूज हैं, बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज भी होते हैं, दे डोंट मैटर टू द कैंडिडेट्स और नॉमिनीज, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजन. वो टेक्निकल रीजन है, लेकिन ओवर टाइम जितने इश्यूज हम लोग हमारे पॉलिटिशियंस डिलीवर नहीं कर सके, राइट, अगर आप हिस्टोरिकली उठा के देखें, दोनों पार्टीज के जो कैंडिडेट्स, प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स रहे हैं, वो इन्फ्लेशन और अफोर्डेबिलिटी और लोअर टैक्सेस और उसके बारे में बात तो करते रहे, लेकिन डिलीवर किसी ने नहीं किया. जब आपने डिलीवर नहीं किया, तो आफ्टर एवरी टर्न आपका जो बयानिया है, आपका जो नैरेटिव है, वो एक्सट्रीम होता जाएगा, क्योंकि नाउ यू हैव नथिंग टू डिलीवर. आपने डिलीवर भी नहीं किया, तो आपने अपने अपोनेंट को आप बजाय सब हेट पॉलिटिक्स के अलावा आपके पास कुछ नहीं बचता. तो वो that's what has been happening since Reagan.
اچھا شعیب، آپ کو پتہ ہے ناروے میں اور یہی ایکٹیو پولیٹیکل ورکر جو بڑی باقاعدگی سے سیاست میں وہ حصہ لیتے ہیں وہاں کی یورپ کی. تو شعیب آپ بتائیے کہ 50 سال پچھلے یورپ کن چیزوں سے گزرا اور اسے آپ کیسے کمپیئر کرتے ہیں جیسے جنید نے آپ کو بتایا ریگن سے لے کے ابھی تک امریکہ جس سے گزرا. یو ایس میں جو ایک چیز، میں یو ایس میں 90s میں تھا، تو آپ نے جو بات کی نا کہ ڈیوائیڈڈ پالیٹکس، اس وقت مجھے یاد ہے کہ ایک نہایت ہی زہریلا قسم کا پروپیگنڈا کیا جاتا تھا کہ کلنٹن از ان لیگ ود دا یو این، اور یو این کے ملٹری فورسز ول ٹرائی ٹو ٹیک اوور دا یو ایس اینڈ دیٹ کائنڈ آف اسٹف. تو اس قسم کی کنسپیرسی تھیوریز اور اس قسم کی سوچ جو ہے یہ کافی پہلے سے ہے. تو زیاد بھائی نے جس طرح کہا کہ ریگن کے ٹائم سے شاید ہم ٹریک کر سکتے ہیں. ہم نے ایک پروگرام کیا تھا پاکستان کے اوپر جہاں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ جو پاکستان کے پہلے 11 سال تھے، ہاؤ ڈیٹ سیٹ اپ ایوری تھنگ دیٹ وی سی ناؤ. تو لیکن میں ایک چیز جس کے اوپر فوکس کروں گا نا، جو یورپ میں کافی حد تک بہتر تھی کچھ عرصے پہلے تک، لیکن یورپ بیسکلی یو ایس سے انفلوئنس ہوتا ہے، اچھی چیزوں میں کم، بری چیزوں میں زیادہ. اور اس میں جس چیز کا سب سے زیادہ ہمیں صاف نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک جو ناروے میں فار انسٹنس ابھی بھی اتنا برا حال نہیں ہے، لیکن اسٹل وی سی دا ڈیولپمنٹ از گوئنگ ان دا رانگ ڈائریکشن، کہ ایک دوسرے کو کیا کہیں اس کو، آپ کوئی بات کریں گے میں اس کی ورسٹ میننگ لوں گا، یا کئی دفعہ کہ ایسی میننگ جو آسانی سے کوئی نارمل انسان ڈرائیو بھی نہیں کر سکتا اس سے، اور کہوں گا کہ آپ کا اصل میں مطلب یہ ہے. That's what you're trying to say. تو that's an extremely unhealthy form of politics. لیکن میں آپ کو تھوڑا سا ایک چیز کے اوپر پش بیک بھی دینا چاہوں گا، کیونکہ آپ نے کہا کہ یہ دونوں پارٹیز میں ایک ڈیولپمنٹ دیکھی ہے کہ the right is going more in the right direction, the left is going more in the left direction. آخری الیکشن میں ہم نے کسی حد تک یہ چیز دیکھی ہے، لیکن اس سے پہلے جو ڈیموکریٹس ہیں ان کو اب کسی طرح سے، مطلب جو کوپریٹ ڈیموکریٹ ہیں وہ کوپریٹ ہیں، وہ ڈیموکریٹ نہیں ہیں. I mean, it's not in any way socialist or left side politics, it's corporate politics. اور کافی حد تک آپ یہی چیز ریپبلکنس کو بھی کہہ سکتے ہیں. ڈفرینس یہ شعیب اس میں کہ ریپبلکنز جو ہے نا وہ آلویز آؤٹ ان دی اوپن کوآپریشن کو سپورٹ کرتے رہے. ڈیموکریٹس نے نعرہ کچھ اور لگایا اندر سے کچھ، اسپیشلی آپ اوباما کا ٹائم دیکھیں، بائیڈن کا اس کی کنٹینیوشن تھی، اس پہ ہم آتے ہیں. یہ لوگ انڈر دا کورز وہ چیز کرتے رہے ہیں اور زیادہ ڈینجرسلی کرتے رہے ہیں. جی کنٹینیو کیجیے. بالکل. اور اس کے اندر ایک چیز آپ یہ دیکھیں کہ مجھے بہت انٹرسٹنگ لگتا ہے کہ ڈاووس میں جب میٹنگ ہوئی تھی وہاں پہ کینیڈا کے کسی ایک منسٹر نے بات کی تھی کہ دا اولڈ ورلڈ آرڈر انفیئر تھا، غلط تھا، ہم نے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کی. پرائم منسٹر نے کارنی نے یہ بات کی تھی. تو یورپ میں نے کافی فالو کرنے کی کوشش کی ہے، کسی نے بھی اس چیز کو نہیں اٹھایا کہ وہ کہتا ہے کہ this was unfair earlier on. وہ اس چیز کے اوپر فوکس کرتے ہیں کہ ٹرمپ made it worse. تو تھوڑا سا ایک ٹینڈنسی ہے کہ ٹرمپ کے ایشوز بہت سارے ہیں، لیکن ٹرمپ کے اوپر ڈال کے اور مسئلہ مطلب دیٹس آل. ہم یہ چیز مطلب یعنی یو ایس کے لیے کوئی اسپیسیفک نہیں ہے، یہ ہم ہر جگہ دیکھتے ہیں. پاکستان میں بھی عاصم منیر از دا پرابلم، حالانکہ عاصم منیر از دا سمپٹم. اصل جو پرابلم ہے اس کی وجہ سے عاصم منیر آگے آیا ہے. اصل جو یو ایس میں مسئلہ ہے، جو ایک سسٹم ہے، آپ سے روٹ کہہ لیں یا جو بھی، اس کا رزلٹ ٹرمپ کی شکل میں نظر آتا ہے. لیکن میں ایک چیز اور یعنی اس میں مینشن کرنا چاہوں گا، جو یو ایس میں دیکھی ہے جو بہت 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 نیگیٹو ہے، اور وہ ہے لاز ناٹ ٹو انکریز مائی پاپولیرٹی یا اپنے آپ کو آگے لانا، بلکہ یہ کہ کسی نہ کسی طرح سے
دوسرے کے ووٹس جو ہیں، ووٹر سپریشن جو بیسکلی کہتے ہیں کہ آپ جن علاقوں میں آپ نے بات کی نا جنید بھائی کہ جیری مینڈرنگ ایک چیز ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ جو ایک ڈیموکریٹکلی زیادہ مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ جن علاقوں میں آپ کے ووٹس نہیں ہیں ان کے اندر آپ ووٹنگ بوتھس کم کر دیتے ہیں، آپ ان کو زیادہ دور بنا دیتے ہیں، آپ لوگوں کے الیکشن کے حلقے چینج کر دیتے ہیں. یہ چیز ہم پاکستان میں بھی دیکھتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی یہ چیز یو ایس میں بھی نظر آتی ہے. یورپ میں آپ نے پوچھا تھا زیاد بھائی، جی یورپ میں یہ چیزیں کسی نہ کسی حد تک ہیں، کم ہیں لیکن دے آر پریزنٹ ہیئر ایز ویل. اور عام طور پہ جو کچھ امریکہ میں ہوتا ہے اس کو 2-4 سال بعد یہاں کوئی نہ کوئی اڈاپٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. اب تو جو پاکستان میں ہو رہا ہے پاکستان سے امریکہ فالو کر رہا ہے. بالکل. تو مطلب یعنی یہ سارا کچھ جو ہے نا اٹس اے ڈینجرس ڈیولپمنٹ. اور اس کے اندر سہیل بھائی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ڈو یو ہیو اینی تھاٹس اباؤٹ کہ یہ ڈیولپمنٹس ہیں اس وقت، ہم نے ان کو کسی نہ کسی طرح سے کاؤنٹر کرنا ہے، اور ہم پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ ایک جوانوں کے کندھوں پہ ڈال دیتے ہیں ہم سارا کچھ، لیکن جین زی اٹھ رہی ہے، کھڑی ہو رہی ہے، لیکن ان کو کوئی ڈائریکشن چاہیے، ان کو کوئی ایسی لیڈرشپ چاہیے جو ویژن رکھتی ہو، جن کی کوئی آئیڈیاز ہوں. کیونکہ دیکھیں دنیا 40s کے بعد، سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد، اس طرح کہہ رہا ہوں جس طرح مجھے یاد ہو، لیکن سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد آپ کے پاس ایک آئیڈیا تھا، ایک ڈائریکشن تھی، فور گڈ اور فور بیڈ، لیکن یو نیو واٹ یو ور ٹرائنگ ٹو ڈو. اس وقت اس طرح لگتا ہے کہ ہم نے پہلے بھی جب بات کی تھی اس وقت ہم نے اس کے اوپر بھی بات کی تھی کہ یہ جو یو ایس میں لاز بنے ہیں جہاں پہ کوپریشنز آر انڈیویجولس اور کاؤنٹڈ ایز انڈیویجولس ود رائٹس. تو اس قسم کے لاز جو ہیں ان سے بہت مسائل ہوتے ہیں. مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ میں آپ سے بات کر رہے تھے جنید بھائی، تو میں سوچ رہا تھا کہ آپ نے اتنے ایشوز کھول دیے ہیں تو کس کا آپ نے جواب دے. اب مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ میں بھی شاید بہت زیادہ نئی چیزوں کے اندر شروع کر دیا. لیکن میں آپ کو اس چیز کے اوپر تھوڑا سا ایک چیلنج کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ the forces of bad of evil وہ دنیا میں ہر جگہ پہ کچھ نہ کچھ ایسا کر رہے ہیں جہاں سے ان کے انٹرسٹ طاقتور ہو رہے ہیں. آپ نے ڈیموکریسی کی بات کی تھی، ڈیموکریٹک پاور کم کی جا رہی ہے اور زیادہ پاور کم لوگوں کے ہاتھ میں ہے. ہاؤ کین وی کاؤنٹر دیٹ؟ میں جنید آپ جب بھی فیل کریں نا تو جمپ ان کیجیے گا. میں اگر آپ کو اسسٹ کر رہا ہوں نا یہ پلیٹ فارم لکھنے میں، تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ 3 چیزوں پہ فوکس کرنا چاہیے ہمیں. سب سے امپورٹنٹ چیز اس وجہ جو موسٹ امپورٹنٹ ہے وہ جوڈیشری کو فری کرنا ہے. امریکن جوڈیشری انتہائی پولیٹیسائزڈ اور کارپوریٹائزڈ ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے سٹیزن یونائٹیڈ آئی، پھر اور باقی چیزیں جو ہو رہی ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ پارٹیزن بیسس پہ جوڈیشری فیصلے کر رہی ہے. سب سے امپورٹنٹ چیز آپ کو یہ ٹیک اپ کرنا ہے. سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے کنسنٹریشن آف ویلتھ. ٹریلینئر جو آیا نا اور 10 لوگ جو کنٹرول کر رہے ہیں 60% سے زیادہ ویلتھ کو، وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ کنسنٹریشن آف ویلتھ بہت ہی اسکیوڈ ہو چکی ہے. اتنی دولت ہے جتنی پہلے ہوتی تھی. امریکہ کی مڈل کلاس بلڈ ہوئی تھی جب 90% ٹیکسز ہوا کرتے تھے. 90%. اب آپ کسی کو کہیں وہ 9% پہ وہ چیخے مار رہے ہیں لوگ. تو اس کا رزلٹ آپ دیکھ رہے ہیں. یہ جو افورڈیبلٹی کرائسس اور یہ ساری چیزیں آئی ہیں اسی وجہ سے آئی ہیں. تو سیکنڈ چیز آپ کو اس پہ فوکس کرنی. اور تھرڈ ہے آپ کی پولیٹیکل ریفارمس. پولیٹیکل ریفارمس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے جیسے پریزیڈنٹ کی ٹرم لمٹ ہے نا، آپ ان کی ججوں کی بھی کریں، اور کانگریس کے اور سینٹ کے لوگ جنہوں کی ٹرم لمٹ کر دیں. یہ مر نہیں جاتے نا، جان نہیں چھوڑا. 80 سال کے کانگریس میں نا 85 سال کا، تو صدر سے لے کے سعودی عرب والا حال بن گیا. وہاں پہ نوجوان آدمی آ گیا. میں نے بھی ٹرم لمٹ سائن کیے تھے جب there is a whole movement for term limits. It has to. جب میں نے رن کرا تھا، right, exactly. اچھا، لیکن میں یہاں پہ ایک چیز کہنا چاہوں گا، مطلب یعنی یو ایس کے اوپر ہم بہت چیزوں پہ کرٹیسائز کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے، لیکن یو ایس میں ایک چیز جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت اسٹرانگ ہے اور جس کو صحیح معنی میں اپریشیٹ کرنا چاہیے، کیونکہ یو ایس میں گورنمنٹل سائڈ سے کوئی اتنے اچھے زیادہ پروگرام نہیں ہیں لوگوں کو سپورٹ کرنے لیے، لیکن جو سول سوسائٹی ہے، اسٹرانگ سول سوسائٹی، اس کا ہمیں ایک بہت
पॉजिटिव इफेक्ट नजर आता है यूएस में, एंड दैट नीड्स टू बी अप्रिशिएटेड। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, और इसीलिए हमारी जो यहाँ पे ना शायद जमहूरियत बची हुई है कि सोसाइटी ऑलवेज एब्सोल्युटली। जो और सपोर्ट और कुछ इंस्टीट्यूशंस भी स्ट्रांग हैं, जैसे आपने जो जुडिशरी की बात की, ठीक है, देयर इज पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स होती हैं और सारा कुछ है, उसका असर अभी हम देख रहे हैं, राइट, लेकिन इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो दे आर स्टिल स्ट्रांग। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन जुडिशरी की डिपेंडेंस ने उसने कमजोर करना शुरू कर दिया इंस्टीट्यूशंस को। जाहिर है इतने स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन जब आपके होते हैं और इतनी बड़ी आपकी डेमोक्रेसी होती है तो टाइम लगता है उस डिटीरियोरेशन में, लेकिन यू कैन सी द ट्रेंड। अच्छा, तो अब मैं आता हूँ उस सेकंड पार्ट की तरफ जो आप रजिस्ट नहीं कर पा रहे थे और मैं आपसे कह रहा था रुक जाएं थोड़ी देर। वो ट्रम्प की पहली टर्म और ट्रम्प की दूसरी टर्म और बीच में सैंडविच बाइडन। आप ये बताइए कि क्या हुआ इस टाइम पे, कैसे आप इसे एनालाइज करते हैं? देखें, जब ट्रम्प की जो फर्स्ट टर्म थी रोलर कोस्टर थी, अभी डबल डाउन हो गया। जो from an economic standpoint, Republicans overall do better than Democrats. ये कौन सी दुनिया में यार, मतलब कि देखिए फिस्कल रिस्पांसिबिलिटी में let's rephrase. बोगस टॉकिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, आप कीजिए, सॉरी, आपका राइट है, आप गेस्ट हैं, आप बताइए जो। अच्छा, ट्रम्प की जो गवर्नमेंट थी उसमें अमेरिका डिड वेल इकोनॉमिकली, दैट वाज गुड, लेकिन जो मॉरल कोलैप्स था बेसिकली, स्पेशली पॉलिटिकली, इट वाज अ बिगिनिंग जो अभी हम देख रहे हैं, राइट। एंड ट्रम्प as an individual contributed a lot towards polarization. He's great in politics. जब बाइडन आया, वो जो एरा था, so many things were happening, right? इजराइल गाजा का इशू शुरू हुआ बाइडन के दौर में. It was tough presidency. He could not stand as a leader. देखिए, लीडर वो होते हैं कि जो कोविड से शुरू हो जाए ना, आप कोविड भी उसके टाइम पे कोविड भी उसके टाइम में आया, so which has actually changed the world. I think he's come to corporations. ठीक है ना, तो खैर कंटिन्यू कीजिए आप जी। नहीं, वो देखिए, आपका फोकस, I get it. I mean, corporations and that side of status quo, which okay, मैं थोड़ा सा से वो थोड़ा सा मेरा ओपिनियन ये है कि corporations will exist. Corporations generate wealth, they generate jobs and everything. Yes, there should be guardrails, lekin some sort of status quo will always remain. आप totally completely खत्म सब चीजें नहीं कर सकते. It should be controlled. How we would, someone would do it, it's a different debate कि कैसे वो it will be managed. लेकिन problem ये है कि वो corporations पावरफुल से पावरफुल होती जा रही हैं, देन हम लोग जब देखते हैं उनका पैसा जब आके हमारी पॉलिटिक्स में यूज होता है, स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप्स एंड कॉर्पोरेशंस एंड देन पैक्स एंड ऑल ऑफ दोस, वो सारा पॉलिटिकल लैंडस्केप चेंज कर देते हैं, राइट। लेकिन जब और इट्स अगेन इट्स अ ब्रॉडर टॉपिक, लेकिन बाइडन के दौर में इट वाज टफ। कोविड आपने जैसे बताया आ गया, फिर इजराइल गाजा का इशू बहुत बड़ा इशू था, दैट वाज द फॉल, एंड देन अगेन सबसे बड़ा प्रॉब्लम विद इन देयर पार्टी कि वो अपना प्रॉपर प्रेसिडेंट नहीं चूज कर सके, राइट, जिसकी वजह से ट्रम्प का दोबारा राइज हुआ। अब जब ट्रम्प की सेकंड टर्म शुरू होने, जो ही ट्रम्प ने अपनी इलेक्शन कैंपेन शुरू की, ट्रम्प ने अपने इर्द गिर्द जो कोलिशंस बिल्ड किए मिनॉरिटीज के साथ, इंडिपेंडेंट वोटर्स के साथ, दैट वाज ऑल हिस्टोरिक। और सब यही समझे कि जो ट्रम्प 2.0 होगा वो इट विल बी डिफरेंट फ्रॉम हिज फर्स्ट प्रेसिडेंसी, अगेन पीस थ्रू स्ट्रेंथ, नो वॉर्स, नथिंग, राइट। लेकिन it turned out to be the worst, right, so far than Biden, not from every aspect, लेकिन जो हमने जो फॉरेन इश्यूज खोले हुए हैं, ईरान की वॉर लगी हुई है, बाकी चीजें लगी हैं, इवन
you could say Israel جو ہے وہ بائیڈن کو نہیں کنوینس کر سکا ایران میں فرنٹ کھولنے کے لیے. ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے کر دیا وہ. لیکن I'll stop here. You would like to add something. آپ نے سیاستدان بن کے نا بہت سیف جارگن اور بہت سیف نومنکلیچر یوز کرنا شروع کر دیا. ایکچولی یہ کینسرس گروتھ جو تھی نا، یہ ریگن سے میں اس لیے کہہ رہا ہوں. آپ نے ریگن کو بہت بڑا وہ کہا، جو جیسے ریپبلکن اسے سینٹ ریگن کہتے ہیں. اس کے امریکہ کا ڈکلائن وہاں سے، کیونکہ ریڈیکلائزیشن سوسائٹی کی ریگن نے کی تھی، نہ صرف یہاں پہ بلکہ آپ یاد کریں جب رشیا نے انویڈ کیا تھا افغانستان پہ تو اٹ واز ریگنز ایڈمنسٹریشن جنہوں نے اسے جہاد قرار دیا تھا. انہوں نے افغانیوں کو اور پاکستانیوں کو اس کام پہ، سی آئی اے نے اور پھر ہماری جو ان کی بچہ بغل تنظیم ہے آئی ایس آئی. پاکستان نے کمیونزم کو بیٹ کیا. بیسیکلی پاکستان واز the front state. پاکستان helped beat communism. تو you're right. پاکستان فرنٹ اسٹیٹ تھی ریگن کے دور میں. یس، لیکن اس سے ریگن نے ریڈیکلائز کیا اس چیز کو، امریکن سوسائٹی کو بھی اس نے ریڈیکلائز کیا اور اس نے وہ چیزیں یوز کی جہاں پہ، اور وہ پھر اٹ نیور اسٹاپڈ. اگر آپ اس کے بعد کے ڈیموکریٹس بھی دیکھیے نا، بل کلنٹن تھا، براک اوباما تھا، دے پش دس ریڈیکلائزیشن کو اپنی ڈائریکشن میں انہوں نے کوشش کی. دیکھیے you always need a boogeyman, right? So you always need a boogeyman. ہماری پالیٹکس میں they create the boogeyman, very well. کمیونزم اس وقت تھا. I agree. ابھی there are so many other boogeymans. ہاں، ابھی کسی دن ہم انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم جب آپ سے بات کریں گے، ابھی ہم براڈر ایشوز پہ کرنا چاہتے ہیں. ہم یہ بوگی مین کی جو آپ بات کریں نا، ریڈیکلائزیشن نے کیا کیا پوری دنیا میں، کیسے انہوں نے سعودیوں کو اور پاکستانیوں کو اور دوسروں کو انگیج کیا اور القاعدہ بنائی اور پھر اس کے بعد آئیسس بنائی، اور کیسے انہوں نے اسرائیل کے ساتھ مل کے اس ریڈیکلائزیشن کو یوز کیا دنیا میں. اس پہ ہم انشاءاللہ کسی دن پھر بات کریں گے. آج ہم فوکس کرنا چاہتے ہیں اس پہ. تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ٹرمپ کی پہلی اور سیکنڈ ٹرم میں سٹارک ڈفرنس ہے؟ جو پہلی ٹرم تھی، ٹرمپ چونکہ آؤٹ سائڈ، بائیڈن تو کریئر پالیٹیشین ہے نا، ساری زندگی اس نے آپ کی طرح اس نے بڑے وہ سیف کارپوریٹ قسم کے رستے استعمال کیے ہیں. ٹرمپ کا تو پلیٹ فارم ہی ڈفرنٹ تھا نا. ٹرمپ تو آؤٹ سائڈر آیا. دیکھیے جب جو کچھ بھی ہو رہا تھا نا، ٹرمپ اور برنی سینڈرز دونوں کا رائز ہوا تھا، اس کا لیفٹ پہ، اس کا رائٹ پہ، دونوں کا رائز ہوا تھا. اب برنی سینڈرز والے زیادہ بغیرت نکلے، ڈیموکریٹس جو تھے انہوں نے اپنے ہی بندے کو شوٹ ڈاؤن کر دیا کارپوریٹائزیشن کے چکر میں. جو چیز اوباما لایا تھا پارٹی میں سٹیزن یونائٹڈ کے بعد، انہوں نے برنی سینڈرز کو اس لیے گرایا تھا کہ کارپوریشنز کے پیچھے جائے گا. تو برنی سینڈرز کے پیچھے ریپبلکنز نہیں تھے، ڈیموکریٹس تھے. یہاں سے ٹرمپ کو ریڈیکلائزیشن میں آن دی رائٹ سائڈ اسے موقع مل گیا. حالانکہ ٹرمپ واز نیور اے ریپبلکن، ٹرمپ واز نیور اے پالیٹیشین، ٹھیک ہے نا. تو اس نے بینیفٹ کیا، وہ باہر سے چیز لے کے آیا. اس نے کہا جی جنگ نہیں ہوگی، افورڈیبلٹی ہوگی، سکون ہوگا. وہ ہوا. اس نے کارپوریشنز کو آؤٹ رکھا، اس نے اسرائیل کو آؤٹ رکھا. پہلی ٹرم اس کی ٹرمپ کی اسٹارکلی ڈفرنٹ تھی، اور اسی کی بیسس پہ ہم لوگ پاکستانی اور دوسرے مسلمان اور دوسرے لوگ دھوکہ کھا گئے اس سے. ان کا جی ٹرمپ کو ہمیں لانا، کیونکہ بائیڈن تو بہت بڑی بغیرتی کر رہا تھا نا اس ٹائم پہ. دیکھیں کووڈ میں جو ہے نا، کووڈ میں بہت بے شمار کویسچنز ہیں، بہت سے کویسچن، جیسے کارپوریشنز ہیں اس سے فائدہ، جیسے انہوں نے منی میکنگ اسکیم بنا لیا تھا اس سے، دیر لاٹ آف کویسچنز، ٹھیک ہے نا. تو اس سے پھر آپ آئے گئے ہیں غازہ کے ٹائم پہ، بائیڈن نے جیسے اس پہ کیا کام، اسرائیل کے ساتھ کنائیو کیا اینڈ آل دیٹ. اور ٹرمپ کو 4 سال تک انہوں نے بہت زیادہ ذلیل کیا. جو بائیڈن کی ٹرم تھی اس میں ٹرمپ کو انہوں نے رگیدے رکھا ہے. مطلب دیکھیے اس پہ اسیسینیشن اٹیمپٹ سے لے کے کورٹوں میں گھسیٹنے سے لے کے اس کے سارے رپ اپارٹ کرنے میں، اگر پاکستان ہوتا نا یہ، تو ٹرمپ عمران خان سے بری حالت میں ہوتا، اس سے بری جیل میں پڑا ہوتا. تو ٹرمپ دیکھیے اسمارٹ آدمی ہے، بزنس مین ہے، کوئی اصول نہیں ہے اس کے کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہے. ٹرانزیکشنل ہے بیسیکلی. اس نے پھر ڈیلز بنائی، اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل بنائی، اسرائیل سے بنائی. دیکھیں انہیں جن یہودیوں نے اسے سپورٹ کیا، زائنسٹ نے، لیری ایلسن نے، مریم ایڈلسن نے، سارے بڑے بہت ہی ریڈیکل یہودی ہیں یہ لوگ. ان لوگوں نے اسے نہ صرف فائنینس کیا بلکہ انہوں نے پوری ٹیم بنا کے دی اسے. اب آپ کا کیا حال ہے؟ مارکو روبیو سے اس کا جتنا برا تھا ایکویشن، اور جیسے ان لوگوں نے ایک دوسرے کو ٹریٹ کیا تھا، یو تھنک کہ ٹرمپ وڈ ہیو ٹیکن ہم ان ہز کیبنٹ؟ Yeah, he would never. It's Marco Rubio has big backing. یہ پیٹ ہیگسیت وغیرہ جتنے بھی ہیں سارے زائنسٹ کے انسٹال کیے ہوئے لوگ ہیں. یہ ٹرمپ ٹوٹلی سولڈ ہز سول، حالانکہ پلیٹ فارم اس نے افورڈیبلٹی کا ہی دیا تھا.
ٹھیک ہے نا. تو اس نے سلوگن والی پالیٹکس کی نا, لیکن اس نے اس کے اوپر ڈیلیور نہیں کیا. لیکن میرے خیال میں جتنا ٹرمپ نے کچھ کیا, بائیڈن اور ڈیموکریٹس نے اپنے آپ کو خود اپنے آپ کو خراب کیا. خاص طور پہ میں ایک اسپیچ تھی بل کلنٹن کی ان فرنٹ آف آڈینس آف عرب ووٹرز, جہاں وہ بیسکلی کہتا ہے کہ فلسطینیوں کو میں نے اتنا اچھا ڈیل لے کے دی تھی, they didn't want it, تو now it's basically your fault. تو جب آپ الیکشن سے 2 دن پہلے, میں سمجھتا ہوں کہ بائیڈن کو یا کملا ہیرس کو جس نے سبٹاج کیا, وہ کچھ اس کے اپنی انابلٹی ٹو ٹیک اے کلیئر پوزیشن, اور دوسری طرف بل کلنٹن کی اس طرح کی حرکتیں. تو ان کے بہت سے ایشوز ہیں. میں ریپبلکنس کے اوپر بہت زیادہ کرٹیکل باتیں کرتا ہوں, تو اس میں میں ایک ریپبلکن کو اٹھا بھی لوں تھوڑا سا, کیونکہ آپ ریگن کو تھوڑا اچھی نظر سے دیکھتے ہیں, شاید میں نہیں دیکھتا, لیکن اس سے تھوڑا پیچھے جائیں, کافی پیچھے جائیں, تو ڈوائٹ آئسنہاور جو تھا, اس نے میرے خیال میں, آپ نے جو بوگی مین کی بات کی تھی نا, میں اس کو تھوڑا سا اس میں لانا چاہوں گا, کیونکہ یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں ہم اس کو لازم بنا دیتے ہیں, وہ ہوتی نہیں ہیں لیکن ہم بنا دیتے ہیں. اور امریکہ کے لیے ایک بوگی مین کا ہونا لازمی ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس کی وجہ سے ہوا ہے. تو اس کے اندر اس کا بھی ایک کافی ہاتھ ہے, اور اس کو جس بندے نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا اور جس نے اس کو آئیڈینٹیفائی کیا تھا, وہ آئسنہاور تھا. اور میرے خیال میں اس کا انالیسز آج بھی صحیح ہے. اب تو اس سے بہت آگے جا چکے ہیں, لیکن جو آپ کا فنڈامنٹل ایشو ہے وہ وہی ہے کہ آپ کا پیچھے ایک سیٹ اپ ہے, جو جنگ اس لیے نہیں ہوتی کہ آپ کو کہ کوئی نیشنل انٹرسٹ تھریٹ ہو رہا ہے. امریکہ نیڈس اے وار, انفارچونیٹلی. اچھا, اس پہ نا یہ بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے شعیب. ہمیں کبھی اس کا نا شروع سے انالیسس کرنا کہ کیوں یہ ایسے امریکہ ڈیولپڈ انٹو اے وارنگ نیشن, یہ کیسے ہوا, یہ شروع سے کہاں سے ایوالو ہوا. 250 سال کی تاریخ میں امریکہ کی صرف 26 سال ایسے ہیں جب امریکہ ایکٹیو وار میں انوالو نہیں تھا. یعنی ہر 11واں سال, پاکستان کا ہم 11 سالہ تجزیہ کر رہے ہیں, ہر 11واں سال ایسا تھا جو ان کا پیس میں گزرا ہے. 10 سال یہ لوگ جنگ کرتے رہے. تو اس میں باقی سب نے حصہ ڈالا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن دیکھیے, کسی حد تک آپ کمپرومائز کرتے ہیں. جب بھی آپ کسی بھی پوزیشن آف پاور میں ہوتے ہیں یا پوزیشن آف اتھارٹی میں آتے ہیں, تو آپ کو کمپرومائزز کرنے پڑتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. کوشچن یہ کہ کس لیول تک آپ جاتے ہیں, کس لیول کے کمپرومائزز کرتے ہیں اور کتنے زیادہ کرتے ہیں. عمران خان نے کمپرومائز, عمران خان نے بہت سی چیزوں پہ کمپرومائز بھی کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلح حدیبیہ دیکھیں تو وہ اٹ واز اے گریٹ ایگزامپل آف ریکنسیلیشن اور کمپرومائز کی اس ٹائم پہ ایگزامپل تھی. تو کمپرومائز میں کوئی حرج نہیں ہے. کوشچن یہ ہے کہ اس کمپرومائز میں آپ کیا بیچتے ہیں. یہ آخری جو ریگن سے جتنے بھی پریزیڈنٹ آئے نا, انہوں نے عوام کو بیچ دیا ہے. دے سولڈ دی سول آف دس امریکن ڈیموکریسی آؤٹ. اچھا, اب ہم یہاں پہ پہنچ گئے. جنید, اب یہ بتائیے کہ یہاں پہ ہم آگے ہم پھنس گئے ٹرمپ کے ہاتھوں. میں نے یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ یہ ہونے والا ہے جو ہو رہا ہے ابھی. انٹرنیشنل ابھی ہم حالات کی طرف جاتے ہیں, مڈ ٹرم الیکشن آنے والے ہیں. اب یہ بتائیے کہ نیکسٹ ریسٹ آف دی ٹرمپ ٹرم, اس نے پہلے ہی کہہ دیا کہ میں 4th ٹرم کے لیے الیکشن لڑوں گا. نہیں, 3rd اس کی بائیڈن لے گیا. اس نے کہا جی 3rd میری تھی. نو ہی از ویری کیلکولیٹڈ ان دس. ہاں جی, وہ اس نے کہا میں نے جیتی ہوئی تھی وہ ٹرم, مجھے ملی نہیں ہے, لیکن میری ٹرم تھی وہ, تو اب میں 4th ٹرم میں جا رہا ہوں. تو آپ یہ کیسے دیکھ رہے ہیں جنید اس کے باقی پیریڈ کو؟ اب مڈ ٹرم الیکشن آ رہا ہے اس کے بعد, اور جس طرح سے رائز ہوا ہے, میں اس پہ آپ سے بعد میں سوال پوچھتا ہوں. جو سوشل ڈیموکریٹس کا رائز ہوا ہے اس پہ ہم بعد میں آتے ہیں. پہلے مجھے یہ ٹرمپ کے بارے میں بتائیے. اچھا, سو مڈ ٹرم میں تو ٹرمپ آئی مین ہی از اے نیگیٹو انڈر دا بارڈر. جو مڈ ٹرم میں موسٹ پرابلی کانگریس جو ہے ول بی ڈیموکریٹ میجورٹی, اور دیر از اے چانسز کہ سینٹ بھی جو ہے وہ بھی فلپ ہو کے دیر از اے فل پوٹینشیل. اگر یہ ہوتا ہے, ایون کانگریس بھی فلپ ہو کے ڈیموکریٹ ہو جاتی ہے, تو ٹرمپ ول بی سورٹ آف لیم ڈک پریزیڈنٹ, سوائے ایگزیکٹو آرڈرس کے, اور وہ کچھ نہیں کر سکے گا. اور ایگزیکٹو آرڈرس جو ہیں وہ سپریم کورٹ میں یا باقی جگہ سے وہ بیسکلی شاٹ ڈاؤن ہو جاتے ہیں اگر وہ بالکل ہی نہیں. وہ تو رات کی رات پہ کرتا ہے نا حکومت, اس کے ایگزیکٹلی. اب اس کا دیکھیں, اس کا ایران وار کا جو ایشو ہے, وہ جو
Iran war से he was not in, his popularity was not in really negative. वो drop हो रही consistently क्योंकि उसका मसला भी यही हुआ ना कि उसने there are so many issues, immigration से लेके fear based जो politics से लेके there are so many issues, right? Birthright citizenship है और पता नहीं there are unlimited issues जो basically not all of those issues are related with the people, ठीक है? तो मिड टर्म के बाद जब मिड टर्म हो जाता है, so he won't be able to pass any legislation, ठीक है? तो उसमें उसके बाद होगा ये कि there will be constant back and forth between them and Democrats and Republicans and Democrats. अगले 3 साल कुछ भी नहीं होना, कोई बड़ी लेजिस्लेशन पास नहीं होनी, कुछ भी नहीं होना. अभी वो लोग सेव एक्ट लेके बैठे हुए हैं कि सेव एक्ट पास करें कि इलेक्शन जो है वो रिग होते हैं, तो वो इलेक्शंस में यू वुड नीड अप्रूव ऑफ सिटीजनशिप. और आधा अमेरिका के पास तो ना पासपोर्ट होता है और ना उनके पास बर्थ सर्टिफिकेट किसी के पास होता है. तो इमेजिन इमिग्रेंट्स के अलावा ironically इमिग्रेंट्स के अलावा किसी के पास पेपर नहीं होते. नहीं, एग्जैक्टली. तो आई डोंट गेट द लॉजिक कि उधर क्या, क्योंकि कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है कि सिवाय एका दुका या फ्यू हंड्रेड बाय मिस्टेक नॉन सिटीजन कोई वोट कर दे आके, और वो बाय मिस्टेक, मतलब इट्स कोई बकायदा प्रूवन कोई नंबर, देयर इज नो नंबर. अभी रिसेंटली दो गोरे सिटीजन रिपब्लिकन पकड़े गए हैं जिन्होंने वोटर फ्रॉड किया था. एक की बीवी मर गई थी, उसका उसने कहा एक ने चार. देखिए ये डेमोक्रेसी का, एग्जैक्टली. सी द थिंग इज, अगर आप वो इस तरह की चीजें, तो माय पॉइंट इज, मैं सेव एक्ट को भी इसलिए भी लेकर आया था कि लोगों के इश्यूज की तरह, राइट? सो आपने पहले भी बात की, इन लोगों के इश्यूज की तरह, लोगों के लिए इशू ये नहीं है. देन अगर हमारे हाउसिंग के इश्यूज हैं, अफोर्डेबल, लोग घर अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उधर भी वो बेसिकली इमिग्रेंट कम्युनिटीज पे यू नो thrown under the bus. Distraction, basically, exactly, distractions हैं. तो कोई मेजर चीज नहीं होनी. ट्रम्प, ईरान की जो जंग है वो हमारे शायद it will be prolonged, वो चलती रहेगी. I don't see it getting stopped. Small war or skirmish or whatever. उसके अलावा कोई ऐसा बड़ा बिल पास नहीं होना.